بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مولانا آج ہماری جو بحث ہے بد نظمی اور نظمی کے بارے میں۔ نظمی کے کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیاب و کامران افراد اپنی زندگی منظم پروگرام کے تحت بسر کرتے ہیں۔ قیادت، سیاست، علم، ہنر کے میدان میں بزرگ افراد کی کامیابی ان کی منظم زندگی کی مرہونت ہے۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ عظیم ترین دانشوروں جیسے ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، زکریا رازی، خواجہ نصیر الدین طوسی، فارابی اور دوسرے دانشوروں کی زندگیاں منظم نہیں تھیں؟ ہاں، مطالعے اور تحقیق و انکشاف کے میدان میں ایسے ہی کامیاب مل گئی۔ ہاں، دوسروں عالمی جنگ میں جاپان اور جرمن کے باشندوں نے سب کچھ کھو دینے کے بعد بغیر کسی نظم و تدبیر کے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ تمام خرابیوں کی اصلاح کی، تباہ شدہ چیزوں کو از سر نو تعمیر کیا اور ملک کی صنعت اور اقتصاد کو نئی زندگی دی۔ ہاں، لیکن ان افرادوں نے منظم کا خیال رکھا تو اس مقام عالی پر پہنچ گئے ہیں، جیسے ابو علی سینا ہے، ابو ریحان بیرونی، زکریا رازی ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی ہے۔ انہوں نے نظم کا خیال کیا۔ نظم کے خیال رکھنے کے بعد ابو علی سینا بنا، ابو ریحان بنا، زکریا رازی بنا، خواجہ نصیر الدین طوسی بنا۔ ہاں، یہ ہے نظم کا فائدہ اور راز۔ اور بد نظمی کا نقصان کیا ہے وہ دیکھیں۔ یہ بات عقل سے کسی قدر دور ہے کہ ہم نظم کو ایک طرح کی قید سے تعبیر کریں اور کہیں خوش قسمت ہے وہ شخص جو آزاد ہے، جو کسی قید و بند میں گرفتار نہیں ہے۔ یہ تو کاہلوں کی منطق ہے، انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج تک کوئی فوج بغیر نظم کے فتحیاب نہ ہو سکی، بلکہ اس کی ساری فتح اور کامیابی اس کے دقیق نظم و ضبط کے مرہون محنت ہے۔ کوئی گروہ، کوئی پارٹی، کوئی مکتب فکر بغیر نظم کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر اس میں کوئی نظم اور قانون نہیں ہے تو یہ اس کے نابود ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، وہ پریشانیاں جو بد نظمی سے حاصل ہوتی ہے وہ اس کے وجود کے منتشر کر دینے کا پیش خیمہ ہے۔ اگر ہم بندگان خدا اور رہبران دین کے زندگیوں پر نظر کریں تو یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے بار بار اختلاف و انتشار اور بد نظمی کے نتائج سے آگاہ فرمایا ہے۔ وہ مسلمانوں کی زندگی میں بد نظمی کو باقاعدہ مشاہدہ فرماتے تھے۔ زندگی کے آخری لمحات میں بستر شہادت پر اپنے آخری پیغام میں اپنے
فرزندوں اور تمام مسلمانوں کو منظم زندگی بسر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ اے حسن و حسین علیہ السلام، تم کو تمام فرزندوں اور رشتہ داروں کو اور ہر اس شخص کو جس تک یہ تحریر پہنچے میں اس کو پرہیزگاری اور زندگی میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ ہاں، اے حسن و حسین علیہ السلام، تم کو تمام فرزندوں اور رشتہ داروں کو اور ہر اس شخص کو جس تک یہ تحریر پہنچے میں اس کو پرہیزگاری اور زندگی میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ ہاں، اسلام کی تمام جنگوں میں، خاص کر جنگ بدر اور احد میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال نظم و تدبیر کی بنا پر مسلمانوں کی مختصر سے اور بے سر و سامان فوج کو اسی طرح منظم کیا تھا کہ دشمنوں کی نگاہ میں لشکر جرار معلوم ہو و دشمن جس طرح سے بھی حملہ آور ہو مسلمانوں کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے۔ ہاں، غور کریں، دیکھیں وقت کو کس طرح منظم کریں، مہم چیز ہے، توجہ کریں۔ وقت کو کس طرح منظم کریں، دیکھیں ہمارے ساتھ میں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا وقت 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں وقت کو تقسیم کرو۔ اول خداوند عالم کی عبادت کے لیے، دوم زندگی کے مسائل کے لیے، سوم اجتماعی زندگی کے لیے، بھائیوں سے دوستوں سے ملاقات کے لیے۔ ہاں، ایسے لوگ جو مورد اعتماد ہوں، جو تمہارے نقائص تم سے بیان کر سکیں دوستی اور محبت کی بنا پر، ہاں، اور دل سے تمہارے سچے دوست ہوں، خود غرض نہ ہوں۔ چہارم، تفریح اور حلال چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایسی تفریح جو نہ عیاشی ہو اور نہ ناجائز ہو، اس سے تمہیں قوت ملے گی اور اس کی بنا پر بقیہ دینوں پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہاں اگر ہم اپنی زندگی اس طرح منظم کر لیں تو ہم سارے کام انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ منظم کام کرنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا اور فاضل وقت برباد نہیں ہوتا۔ عظیم مرجع وقت حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید محمد کاظم یزدی تحریر فرماتے ہیں، وقت تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ ہاں، وقت تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے اور بد نظمی سے برباد ہوتا ہے۔ غور کریں، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ہے۔ ہاں، جو وقت گزر گیا ہے وہ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے۔
ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہو۔ مولا نے فرمایا اول انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے، دوم ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہو، سوم ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنی آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے، ہاں چہارم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھنا جو مرنے کے بعد انسان کا ساتھ نہ دے، ہاں نہ دیں گے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ پانچویں مورد، ہاں کاہلی اور سستی، ہاں کاہلی اور سستی وقت اور عمر کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہاں ششم اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ہاں وقت ہے کیا، وقت کی معنی کیا ہے، پہلے ہم وقت کو بیان کریں۔ دیکھیں الوقت اغلا ما یملک الانسان، وقت سب سے بیش بہا دولت ہے جو انسان کے پاس ہے۔ ہاں الوقت مصدر السعادت او شقاق، وقت خوش بختی یا بدبختی کا سرچشمہ ہے۔ الوقت ینتقضی ولا ینتظر، وقت گزر جاتا ہے اور انتظار نہیں کرتا ہے۔ ہاں الوقت ینزا سرین ولا یعود، وقت برق رفتاری سے گزر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ ہاں دیکھیں خود کو کس طرح منظم کیا جائے، ہاں خود کو کس طرح منظم کیا جائے۔ اگر ہم اسلام کے نظام عبادت میں غور فکر کریں، مہم نکتہ ہے توجہ کریں مولانا، اگر ہم اسلام کے نظام عبادت میں غور فکر کریں، روزانے کے منظم نماز، سال کے مخصوص مہینے میں روزے، اگر وقت سے ایک لحظے پہلے بھی افطار کر لیا جائے تو روزہ باطل ہے۔ مخصوص روز و شب یا ساری باتیں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو بھی منظم بنائے اور بد نظمی کا شکار نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درس و تدریس، دکان، دفتر، تجارت اور زندگی کے دوسرے مسائل ہمیں اتنی فرصت نہیں دیتے کہ ہم علمی اور اخلاقی نشستوں میں حاضر ہو سکیں۔ کیا کریں؟ ہاں ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ قاعدے سے آرام بھی کر سکیں، ہاں بچوں کو وقت دے سکیں، گھر کے کاموں کو صحیح طور سے انجام دے سکیں، ہمارے پاس اتنا بھی وقت رشتہ داروں کے پاس جا سکیں اور صلح رحم کے فرائض ادا کر سکیں۔ زندگی اتنی زیادہ مصروف ہے، نہ کسی کی عیادت کو جا پاتے ہیں، نہ کسی کے خیریت دریافت کر پاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی زندگی کو منظم کریں، ہاں اگر یہ لوگ اپنی زندگی کو منظم کریں اور اپنے اوقات کو تقسیم کریں تو تمام تر مصروفیت کے باوجود وقت نکال سکتے ہیں۔ ہاں
اور اہم کام دے سکتے ہیں، مفید کتابوں کو مطالعہ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہج البلاغہ کے گہرائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، زندگی کے مختلف طبقات میں ایسے افراد مل سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں واقعی کامیاب ہیں اور صاحبان توفیق ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح منظم کیا ہے کہ سارے کام بھی انجام دیتے ہیں اور مفید کتابوں کے مطالعے کے لیے وقت بھی نکال لیتے ہیں۔ ہاں، وہ طالب علم جس نے اپنا پروگرام منظم کر لیا ہے، وہ وقت پر سبق بھی پڑھتا ہے اور ہوم ورک بھی کرتا ہے اور وقت پر کھیلتا بھی ہے اور پھر بھی مفید کتابوں کے مطالعے کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھنے کا عادی ہو تو امتحان کے موقع پر پریشان اور حواس باختہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے امتحان کی تیاری کرتا ہے اور نہایت تیاری سے امتحان دیتا ہے۔ وہ دینی اور علمی مسائل سے بھی ناواقف نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر کریں جو ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، وہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود ذمہ داریوں کا بار گھرا اٹھائے ہوتے تھے۔ وہ خدا کے پیغمبر بھی تھے اور انسانوں کے رہنمائی اور رہبر بھی، اس کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کے سردار بھی تھے اور ایک جان باز سپاہی بھی۔ لوگوں کی مشکلات اور مسائل کا جواب بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے انفرادی، اجتماعی، خاندانی، داخلی، خارجی وغیرہ مسائل بھی حل کرتے تھے، خدا کے بے پناہ عبادت بھی کرتے تھے اور بڑی طاقت فرسا عبادت کیا۔ یہ ساری باتیں منظم زندگی کے بغیر ممکن تھے؟ ہاں، نہیں تھے نا۔ ہاں، یہ ہے منظم زندگی۔ ہاں، جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی معین حصوں میں تقسیم کی تھی۔ آپ معین وقت پر خدا کی عبادت کرتے تھے، گھر کے امور انجام دیتے تھے، اتنے سارے کام انجام دیتے تھے۔ ہماری لازم ہے کہ ہم حضرت کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو منظم بنائیں۔ انشاءاللہ تعلیم میں کامیابی کا طریقہ کار کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔